بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مدینے کی گلیوں میں کھیل رہے تھے۔ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کو دیکھتے ہی دونوں شہزادے آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے نانا جان کی گود میں چڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اپنے کندھوں پر بٹھایا اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین کو لے کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہنچے۔ دونوں ننھے شہزادے اپنے نانا کے کندھوں سے نیچے آئے اور گھر کے صحن میں پھر سے کھیلنے لگے۔ کھیلتے کھیلتے امام حسن امام حسین علیہ السلام ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کشتی لڑنا شروع کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نواسوں کی اس کھیل میں دلچسپی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوق سے وہاں کھڑے ہو کر ننھے شہزادوں کو دیکھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن سے فرمانے لگے، حسن ایسے لڑو، یعنی حسین کو ایسے پکڑو۔ جب آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ میرے پیارے بابا جان حسن کا ساتھ دے رہے ہیں تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگیں، اے بابا جان، حسن تو حسین سے بڑا ہے، آپ کو تو چھوٹے کا ساتھ دینا چاہیے جبکہ آپ بڑے کی طرف ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، اس کشتی میں جبرائیل علیہ السلام بھی شامل ہیں اور جبرائیل علیہ السلام حسین کے ساتھ ہیں۔ وہ امام حسین سے کہہ رہے ہیں کہ تم حسن کو ایسے پکڑو، ایسے کرو اور اس طرح سے لڑو، لہٰذا حسن اکیلا پڑ گیا، اس لیے میں حسن کا ساتھ دے رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنا بیٹا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ان دونوں ننھے شہزادوں سے آپ کو بے انتہا محبت تھی۔ اولاد کی نسبت باپ کی طرف کی جاتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کی پاک اولاد آپ کی طرف منسوب ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت سجدہ میں ہوتے تو دونوں ننھے شہزادے آ کر کندھوں پر بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں شہزادوں کو اپنے سینے پر بٹھا لیتے۔ وہی بچے تھے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگہداشت میں پلنا تھا، تاکہ ان کو اس جنگ کے لیے تربیت دی جائے جو کہ میدان کربلا میں لڑی جانی تھی، اور آپ کا نواسہ اپنے خون سے حق و باطل میں فرق کرنے والا تھا۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام حسین آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے، لہٰذا آپ اپنے سجدے کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں نواسوں کی ایک عظیم فضیلت بھی بیان کی جو خصوصی طور پر امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا خوش دیکھا اور پوچھا کہ اے پیارے نبی، آپ اتنے خوش کس لیے نظر آ رہے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حذیفہ، آج میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ اس نے میرے بچوں کے متعلق مبارکباد دی اور کہا کہ میری پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت سعد بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت کے لیے نکلے۔ حضرت حسین علیہ السلام گلی میں کھیل رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ امام حسین علیہ السلام ادھر ادھر بھاگنے لگے اور آپ ان کو پکڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ امام حسن علیہ السلام کے سر پر رکھا اور دوسرا ہاتھ امام حسین علیہ السلام کی تھوڑی مبارک پر رکھا اور فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔
اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہے، اور اس سے بغض رکھے جو حسین سے بغض رکھتا ہے۔ اس فرمان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ اعلان کر دیا کہ امام حسین علیہ السلام سے محبت ایمان والوں پر فرض ہے، اور ان کا دشمن مومنوں کا دشمن ہے۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جیسی ہستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں ہمیشہ غیبی مدد آتی رہی۔ یہ دونوں شہزادے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان دونوں شہزادوں کا لباس مبارک اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا۔ اللہ نے جنت سے بھیجا۔ جی تو ناظرین، آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ ہمیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ لوگوں کو مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔